بات یہ ہے کہ 2 سال بعد نہیں نکلے. غزہ کے اوپر حملہ ہوا، اس کے 20 دن بعد الاقصی ملین مارچ 5 نومبر کو وہاں پر شارع دستور اسلام آباد پر ہوا، آپ کے نوٹ پر ہے. اس کے بعد 21 نومبر کو لاہور میں بہت بڑا اجتماع ہوا، وہ ہم نے سارا کا سارا فلسطین کے نام کر دیا. اس کے بعد پھر پورے ملک میں مہم چلائی، بائیکاٹ مہم، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ اور پاکستانی مصنوعات کے استعمال میں پورے پاکستان میں بہترین مہم چلائی، اور جس کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب فرمایا. اس کے بعد پھر نیتن یاہو کو دہشت گرد کہلوانے کے لیے لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا گیا، اور وہ دھرنا تقریباً 5 دن تک جاری رہا. وہ اس بات پر ہم آئے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا کہ ہم عملی طور پر ادویات اور خوراک غزہ ترسیل پہنچانے کا انتظام کریں گے، اور نیتن یاہو کو دہشت گرد کہلوایا گیا، جس کی سرخیاں پوری دنیا کے اندر پھیلی. یہ اس کے بعد پھر ضلعی سطح پر، ڈویژنل سطح پر کانفرنسز کی گئی، عوام میں شعور بیدار کیا گیا. اگر یہ نہ کیا گیا ہوتا تو یہ سارے لوگ اتنے ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہوتے. پھر اس کے بعد مسلسل تحریک لبیک پاکستان نے ہر پلیٹ فارم سے ملک کے تمام پریس کلبوں کے سامنے فلسطین کے حق میں یکجہتی کی گئی. اب مجھے آپ بتائیں کون سا ایسا رستہ تھا جس کو چھوڑا گیا ہے؟ پھر اس کے بعد اس دن سے لے کر آج تک آپ اہلیان غزہ سے پوچھ لیں، اگر کسی کا رابطہ ہے، اندر تک ادویات اور خوراک تحریک لبیک پاکستان پہنچا رہی ہے. اور جو ہماری بھی عقل میں نہیں آتا کہ یہ کیسے اور کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہاں خوشیاں منا رہے تھے ربیع الاول شریف کی، تو وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہوئے. ان کے لیے وہاں کپڑوں کے سٹال لگائے گئے تحریک کی جانب سے، ان کے لیے وہاں کھانے کے سٹال لگائے گئے، ان کے لیے وہاں محافل کا انتظام کرنے کے لیے، اور جس میں انہوں نے نعتیں پڑھی، یہ بھی کیا گیا. چھوٹی عید گزری، وہاں پر عید سٹال لگائے گئے. جیسے ہمارے بچے کپڑے خریدتے ہیں، وہاں ان کے لیے بازار لگائے گئے. یہ تحریک لبیک، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، ہم کوئی زبانی باتیں نہیں کر رہے. بڑی عید پر ان کے لیے قربانی کا انتظام کیا گیا. پاکستان میں بھی میرے گھر سے لے کر ہر کارکن کے گھر تک جو صاحب استطاعت تھا انہوں نے ان کے نام پر قربانیاں بھی کی. اور ان کے شہداء جو سر فہرست ہیں، اسماعیل ہنیہ صاحب، یحییٰ سنوار صاحب، ان کے نام کی قربانیاں. پھر وہاں اندر غزہ میں بھی قربانیاں کی گئی، حالانکہ وہ نہایت مہنگی اور نہایت مشکل کام تھا. یہ سارا کام ہے. ابھی بھی کسی کو سمجھنا ہے کہ غزہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ یار یہ امت کا درد ہے، یہ ایک مظلوم کا درد ہے، ایک نہتوں کا درد